بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو آج آپ کو پی پی ایس سی کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دینی ہے۔ وہ یہ کہ سب سے زیادہ جو کوشچن آتے ہیں پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی میں وہ پاکستان کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، جس میں پاکستان کے دریا، جھیلیں، پریزیڈنٹس، پرائم منسٹر، چیف منسٹرز، اس کے علاوہ جو جیوگرافی ہے اس کے بارے میں سوالات آتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں وہ امریکہ کے بارے میں آتے ہیں، اور ادھر بھی پریزیڈنٹس کے بارے میں سوال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کی جو جھیلیں مشہور ہیں اس کے بارے میں آتی ہیں۔ ملٹری کا جو ہے ہیڈ وہ کون ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ کون ہے، کرنٹ افیئر میں وہ آ سکتا ہے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ کون ہے، جو بائیڈن۔ تو اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے بعد جو تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں وہ آتے ہیں انگلینڈ کے، یونائٹڈ کنگڈم کے۔ تو آج ہم یو کے کو ڈسکس کریں گے۔ کوشش میں کروں گا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ ویڈیو لیکچرز ہوں، لیکن آڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے ذرا اس میں مینیج ہو جاتی ہے۔ تو اگر ویڈیو بنائیں گے تو اس سے ایم بیز آپ کو پتہ ہے زیادہ لگتے ہیں، آڈیو میں تھوڑے کم لگتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں گے کہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو دیے جائیں۔ اور آپ سے کینڈلی ریکویسٹ یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے، کیونکہ یہ جو لیکچرز میں آپ کو دے رہا ہوں یہ کم از کم 15-20 ہزار روپیہ لے کے تو پھر یہ لیکچرز دیتے ہیں۔ میں لاہور، ساہیوال میں بھی مختلف یونیورسٹیوں میں، اس کے علاوہ اکیڈمیز میں بھی پڑھا ہوں، تو یہی لیکچر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا نیا لیکچر نہیں ہے جو دیتے ہیں، یہی لیکچرز ہوتے ہیں، اور میں آپ بھائیوں کے لیے یہ لیکچر لے کے آتا ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونائٹڈ کنگڈم، یہ ہے کہ آواز کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ میں پکچرز بھی ہے، ساتھ میں وائس بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی لیکچر آپ کے لیے بہت اہم ہوگا۔ تھینکس۔ ہم یو کے کو کر رہے تھے اور آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ سوال پاکستان کے آتے ہیں پی پی ایس سی کے پیپر میں، اور اس کے بعد اگر کسی ملک کے آتے ہیں تو وہ ہے امریکہ، اور اس کے بعد اگر کسی ملک کے سوال آتے ہیں تو وہ ہے انگلینڈ۔ تو ہم انگلینڈ جو ہے یعنی برطانیہ کو کر رہے ہیں۔ برطانیہ اگر کوشچن ہو کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کدھر ہے، لندن میں۔ ایک دفعہ سوال اس طرح آیا کہ اگر آپ کا جہاز ہیتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ کرے تو آپ کس ملک میں ہوں گے؟ تو آپ یو کے میں ہوں گے، انگلینڈ میں ہوں گے۔ مانچسٹر آف پاکستان جو ہے وہ فیصل آباد کو کہا جاتا ہے۔ مانچسٹر جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے لیے مشہور ہے، یو کے کا شہر ہے، اور وہ اسی طرح فیصل آباد جو ہے اسے مانچسٹر آف پاکستان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی ٹیکسٹائل کے لیے اتنا ہی مشہور ہے۔ اوول کرکٹ گراؤنڈ جو ہے یہ لندن میں ہے۔ The country اگر کوشچن آئے the country without written constitution تو وہ ہے یو کے۔ اگر آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہوں یا پولیٹیکل سائنس کے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریٹن اس کا کچھ بھی نہیں ہے، ایک مین جو سنگل ڈاکومنٹ میں نہیں بس۔ لیکن اس کا آپ جی لگائیں گے the country without written constitution یو کے۔ Who gave theory of evolution؟ چارلس ڈارون۔ چارلس ڈارون کون تھا؟ اگر یہ وہ پوچھے، انگلش نیچرلسٹ تھا، اور اس کی سب سے مشہور جو بک ہے اوریجن آف اسپیشیز۔ اگر کوشچن آ جائے who coined the phrase survival of the fittest، یہ بڑا کنٹروورشل کوشچن ہے، اس کا جو اصلی جواب ہے وہ ہے ہربرٹ سپینسر۔ اس نے یہ ٹرم یوز کی، لیکن پی پی ایس سی نے جو اس کا آنسر فیل کیا ہوا ہے وہ ہے ڈارون۔ پی پی ایس سی نے غلط فیل کیا ہوا ہے، لیکن کیا ڈارون ہی ہوا ہے۔ اصل میں ڈارون نے سماج کیا تھا یہ ہوا ہے، لیکن وہ کوائن کا طرف ایجاد تو کس نے کی طرف تو وہ اسی نے کی تھی، اور اس سے کہیں پہلے اس نے کر لی تھی ڈارون سے پہلے۔ تو یہ ہربرٹ سپینسر اس کا اصلی جواب ہے، لیکن بس اس نتیجے پی ایس سی نے اس کا ڈارون ہی فیل کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں ابھی تک ڈارون ہی لگانا ہے جب تک ہمیں اگلی خبر نہ مل جائے کہ انہوں نے اس کو بدل لیا۔ کس نے یہ ٹرم ایجاد؟ ہاں، یہ پوائنٹ آف ریس سروائیول آف فٹنس، یعنی جو فٹ ہوگا نا، اس نے کہا تھا جو سب سے فٹ ہوگا نا وہی رہ جائے، باقی ختم ہو جائیں گے یا تباہ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اس نے کہا کہ زرافے جو ہیں وہ دو قسم کے تھے، ایک لمبی گردن والے تھے اور ایک چھوٹی گردن والے تھے۔ لمبی گردن والے انڈی بھی کھا لیتے تھے، پتے بھی اور درختوں کی شاخیں وغیرہ میں سے چیزیں، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہ گئے، چھوٹی والے آسان ختم ہو گئے۔
اور اس نے یہ تھیوری جو ڈارون نے تو اور بھی بڑی تھیوری تھی، اس نے کہا کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایوولوشن کی وجہ، جس کو اس کو بڑی گالیاں بھی دیتے ہیں اور لوگ بھی ایگری بھی کرتے ہیں، لیکن اس نے یہ تھیوری دی کہ ہر کچھ ایوولوشن کی وجہ سے۔ مطلب اس نے کہا کہ دیکھو ہم صرف یہ بات کریں کہ وہ کیا کہیں گے، اس نے کہا جو کچھ وہ ایوولوشن کی وجہ سے، ایوولوشن ایک چیز کی اور امپروو ہوتی گئی اور بدلتی گئی بدلتی گئی، اس نے ملنے بھی نہیں اس لیے مثلا یہ شیر چیز کا حاصل وغیرہ یہ امریکہ میں تو نہیں تھے۔ امریکہ جو ایک کانٹیننٹ ہے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا، ان میں یہ شیر چیتا وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے، کتا نہیں تھا ادھر کے جانور اور ادھر کے جانور اور تھے، ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ، کیونکہ یہ خوشی کے ملے ہوئے تھے ایک دوسرے سے، ان کے جانور اور تھے، افریقہ میں وہ نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا کے جانور اور تھے، کوئی ان کا جانور سیم نہیں تھا، ان کی سبزیاں کے فروٹ ڈفرنٹ تھے۔ مثلا یہ ٹماٹر جو ہے یہ ایشیا، یورپ، افریقہ وغیرہ نے کبھی یہ سبزی نہیں کھائی تھی، کبھی امریکہ گئے وہاں ان کو یہ ٹماٹر مکئی، مکئی نام کا کوئی فصل کبھی بھی ایشیا، یورپ، افریقہ میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ امریکہ گئے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، جہاں برازیل وغیرہ جب وہاں گئے 1592 میں گئے، یہ بھی کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے، نہیں سوری 1492 میں کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ ڈسکور اور 1498 میں واسکو ڈے گاما نے یورپ سے انڈیا تک کا جو رستہ ہے وہ ڈسکور کیا، اس آم آ گیا۔ مکئی جو ہے ادھر کے لوگ گندم کھاتے تھے، ادھر کے لوگ گندم نہیں کھاتے تھے، امریکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا گندم بھی کچھ ہے، لیکن ادھر کے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ مکئی بھی کچھ ہے۔ مکئی ادھر سے ہے، آلو ادھر سے آئے، آلو نام کا کوئی پودا نہیں تھا ادھر۔ اب یہ یورپ میں، ایشیا میں آلو نام کا کوئی پودا نہیں، نہ کوئی جانتا تھا یہ بھی ہے کچھ۔ آلو ادھر سے آیا، ٹماٹر ادھر سے آیا، اس طرح اور بڑی چیزیں جو ہیں وہ آئی ادھر سے۔ اسی طرح جانور جو ہیں وہ بھی ان کے ڈفرنٹ تھے، اگر کچھ سیم تھا تو وہ انسان دونوں طرف کے ایک ہی طرح سے، ایک طرح مطلب ڈی این اے وغیرہ ہر چیز چلے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، یعنی اس میں جو ایوولوشن کی تھیوری جو ہے وہ اصل یہ ہوا کہ کرسٹوفر کولمبس کو ملکہ نے بھیجا انڈیا کا رستہ ڈھونڈنے، انڈیا کا ایک آسان رستہ تاکہ ہم انڈیا سے تجارت ہو جائے۔ وہ انڈیا ڈھونڈنے نکلا تھا، وہ ویسٹ کہاں سے نکلا تھا؟ وہ نکلا تھا اسپین سے، وہ اٹیلین نیویگیٹر، کرسٹوفر کولمبس اٹیلین نیویگیٹر تھا، بٹ اس کو اسپین کی ملکہ نے بھیجا۔ وہاں سے وہ چلا اٹلانٹک اوشن، وہاں ویسٹ انڈیز پہنچا اور اس نے کہا میں انڈیا پہنچا۔ بعد میں پتہ چلا انڈیا تو نہیں، یہ تو کوئی اور جگہ ڈسکور ہو گئی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے ہزاروں لاکھوں لوگ یورپ سے وہاں گئے، امریکہ، کینیڈا، برازیل اور میکسیکو، پیراگوئے، چلی، یہ ساری جگہ پھیلتے ہیں، یہاں پہ کیوں لوگ مار ادھر کی بیماریاں ادھر پھیل گئی۔ مثلا اگر کسی نے امیونٹی نہ ہو، ماڈرن ہیومن جو ہے نا ان کو جتنی بھی ڈیزیز ہے ان کے خلاف کو امیونٹی رہنا ہوگی، ٹھیک ہے، ہزاروں سال سے انسان کو یہ رکھی ہے۔ جو امریکہ کے لوگ تھے آج بھی میرے لوگ جنگلوں میں رہ رہے ہیں، اگر ہمارے سامنے وہ آ جائیں صرف ہو جائے نزلہ تو ہم کو مار سکتے ہیں، اس سے مار سکتے ہیں۔ یہ بھی شارٹ کام کی بات یہ ہے کہ ان کو بیماریاں پھیل گئی، بیماریوں سے مر گئے تو انہوں نے مار دیے اور اس کو تقریباً سفایا کر دیا، کانٹیننٹ کا لاکھوں لوگ مار کے یہ یورپین جو ہے ادھر تک، اور آج پھر وہاں نیو ماڈرن اسٹیٹس ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، میکسیکو ہے، یہ والے جو ہیں، اس سے پہلے وہاں کے مقامی لوگ رہا کرتے۔ سر آئزک نیوٹن جو ہیں یہ انگلش فزسسٹ یا میتھمیٹیشین جو ہیں وہ تھے۔ ہی گیو لاز آف موشن اینڈ لاز آف گریویٹیشن۔ کہیں یہ پوچھیں گے آئزک نیوٹن گیو، آپشن میں لاز آف موشن ہوگا، کہیں ہوگا لاز آف گریویٹیشن جو ہے یہ ہوگا۔ نیوٹن نے کیا ڈسکور کیا پتہ ہے؟
وہ بھی کیا تھا. کوئی بڑی مشہور اس کی چیز ہے کیا؟ وہ واقعہ پتا ہے کسی کو؟ یہ بیٹھا تھا اور سیب گر گیا اور اس نے تب سوچا کہ کیوں سیب گرا ہے اور وہاں سے یہ تھیوری جو ہے یہ گریویٹیشن والی آئی. اچھا تو وہ ایک بڑا مشہور بات ہے کیونکہ آپ نے پہلے ہی سنا ہوگا اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. وین برگزل ریفرنڈم ہے 23 جون 2016 تب یہ بڑا جوش آیا برطانیہ والوں کو کہ جی ہمارے ریسورسز بھی لے جاتے ہیں یورپین یونین والے. تو یورپین یونین میں تو کچھ ملک غریب ہیں کچھ امیر ہیں تو یہ تو ہمارا سارا پیسہ لے جاتے ہیں اور ایک صحیح جسٹس نہیں ہو رہا ہمارے ملک کے ساتھ. یہ جوش آیا اور ریفرنڈم ہوا. ریفرنڈم میں برگزٹ والے جیت گئے یعنی یورپین یونین کو چھوڑ دینا چاہیے برطانیہ. ریفرنڈم تو ہو گیا لیکن اس کے بعد ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کریں کیا. تو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا, نہ چھوڑیں تو کیا ہوگا, کیونکہ چھوڑنا تو ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. تو پھر ریفرنڈم ہو گیا, ان کا آئین کہتا ہے ریفرنڈم تو کہے گا ایک دفعہ لوگوں نے کہہ دیا چھوڑنا تو چھوڑنا ہی چھوڑنا. لیکن کیسے چھوڑنا ہے, جو ڈیل ہوئی جو یورپین یونین سے اور سارا ان کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ شاید ہماری اکانومی ساری تباہ ہو جائے یورپین یونین سے نکلتے ہی. تو سارے لال وہ چاہتے ہیں کوئی ڈیل ہو جائے یورپین یونین سے تاکہ ہم نکل بھی جائیں, کچھ ہمیں چیزیں مل جائیں. لیکن وہ بڑے غصے میں ہے کہ اس نے چھوڑا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تمہیں کچھ نہیں دینا, بس اب تم نکل رہے تو جاؤ. اس طرح کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے کہ کئی جو ہیں پرائم منسٹر وہ بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. اور اب کون ہے پرائم منسٹر؟ بورس جانسن جو ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں اور اس سے پہلے تھریسا مے. تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے برگزل اسٹینڈ. اس کا مطلب ہے برٹش ایگزٹ فرام یورپین یونین. لیکن اس طرح کوشچن ہوگا برٹش ایگزٹ. بلیک کوڈ کیا ہے تو آپ لگائیں گے ٹاؤن, باقی کے اور بھی آپشن ہوں گے. بٹ کیا ہے ایک ٹاؤن ہے یو کے. اسٹون ہینج کہاں ہے یہ پوچھا جائے گا تو وہ ہے یو کے میں. اینڈ دا فالوئنگ گیم اوریجینیٹڈ فرام فٹ بال بھی یو کے سے ہوا اوریجینیٹ, کرکٹ بھی یو کے سے ہوا, ہاکی بھی یو کے سے اوریجینیٹ ہوئی اور گولف جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ سے اوریجینیٹ ہوئی. ہائیڈ پارک جو ہے یہ لندن میں ہے اور یہ مشہور ہے فریڈم آف اسپیچ فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے. مطلب کچھ بھی بول سکتے ہو لگا, کچھ بھی, مطلب جو مرضی بولو. چاہے برطانیہ کو گالیاں دے دو, کہہ دو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے, چاہے ملکہ کے خلاف بول دو, چاہے پالیٹکس سے بول دو, جو مرضی بول دو. ہائیڈ پارک میں آپ جا کے دل کا پورا غبار نکال سکتے ہیں بغیر روکو ٹوک کے. کوئی آپ سے لا بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا بولنے. باقی کوئی نہیں معاملہ کرنا بولنے جو ہے یہ اسپین اور موراکو کے درمیان ہے, مطلب یورپ اور افریقہ کے درمیان ہے. یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے. لیکن اگر کوشچن آئے کہ اسٹیٹ آف جبرالٹر نہیں, اگر کوشچن آئے تو آئی لینڈ آف جبرالٹر کنٹرولڈ بائی, تو وہ یو کے انگلینڈ نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. جیسے پاک لینڈ آئی لینڈ کنٹرول کیے ہوئے ابھی تک. ارجنٹینا کو بڑا غصہ آتا ہے, اسی طرح اسپین کو بھی بڑا غصہ آتا ہے کہ یار یہ ادھر کیوں ہے. بٹ وہ ہے کیونکہ وہ سپر پاور رہ چکا ہے اور تھوڑا سا اس کو وہ جو اس کو اب تک ہے. انگلش چینل از بٹوین انگلینڈ اینڈ فرانس. انگلینڈ اور فرانس کے درمیان انگلش چینل ہے. اور اس کو یہ کوشچن آتا ہے which پاکستانی cross the English Channel by swimming. تو وہ تھا گروزن دار جو ایسٹ پاکستان یعنی بنگال سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے تیر کے انگلش چینل کراس کیا. اور یہ فرسٹ ایشین بھی تھا جس نے انگلش چینل جو ہے وہ کراس کیا.